ہمارے علماء کرام اور مشائخ عظام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر یہ وطن حاصل ہوا، پھر یہ آزادی حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر ٹامس انگریز ہے، وہ لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک یہ 3 سال ایسے ہیں، ان 3 سال کے اندر 14,000 علماء کرام کو پھانسی دے دی گئی۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ ایک انگریز لکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے اندر ایک پھانسی کا پھندا بنایا گیا، ایک دن کے اندر 80 علماء کرام کو پھانسی دے دی جاتی۔ تو ہمارے علماء کرام نے اتنی قربانیاں پیش کی، پھر یہ وطن حاصل ہوا۔ لیکن آج سیکولر لوگ، بے دین لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ ان مولویوں نے کیا کیا ہے، یہ تو تشدد پسند ہیں۔ ان بے دینوں کو اتنا نہیں پتا کہ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ جب حضرت فضل خیر وادی رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت میں لایا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جب آپ کو عدالت میں لایا گیا، وہ جج آپ کی کتابیں پڑھ کر آپ سے بڑا متاثر تھا، کیونکہ آپ بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتے کہ آپ ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا تو میں آپ کو بری کر دوں گا۔ اور وہ جس نے آپ کے خلاف گواہی دینی تھی، جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو وہ گواہی دینے سے مکر گیا، کہتا ہے میں نہیں ان کو جانتا یہ کون ہے، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا۔ تو جب عدالت کی کارروائی ختم ہوتی ہے، جج فیصلہ دینے لگتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ میں نے دیا ہے، اس نے میری شخصیت کی طرف دیکھ کر میرے خلاف گواہی نہیں دی، یہ فتویٰ میں نے دیا ہے۔ پھر آپ کو کالے پانی کی سزا ہوتی ہے، عمر قید ہو جاتی ہے۔ اتنا جذبہ تھا ہمارے علماء کرام کے اندر۔ اور آپ کے ساتھی عظیم عاشق رسول، اسلام کے سچے سپاہی سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو پھانسی کے وقت آپ کی زبان پر جاری تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ زبان کے اوپر یہ جاری ہے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ اتنا جذبہ تھا ہمارے علماء کرام کے اندر۔ اور دلی کے بہت بڑے عالم دین حضرت امیر الدین، جب آپ کی بیٹی کو ہندوؤں نے اٹھا لیا تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی تعزیت کے لیے آتے ہیں اور آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت آپ پریشان نہ ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ ہندوؤں نے میری بیٹی کو اٹھا لیا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان آزاد ہو، حضور کے دین کا پرچم بلند ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر میرے پاس آزاد بیٹیاں بھی ہوں تو پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے میں قربان کر دوں۔ تو ہمارے علماء کرام اتنا جذبہ تھا ان کے اندر، اتنی انہوں نے قربانیاں پیش کر دی اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ لاکھوں لوگوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔